الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک نے اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ میں آپ کو درود پاک کے حوالے سے ایک قصہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ میرے سامنے بڑے بڑے خوفناک منظر آئے۔ منکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار تھا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار ہی رہی، اسی وجہ سے تجھ پر مصیبت آئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے مارنے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور وہ مجھے جوابات پڑھاتا گیا اور میں جواب دیتا چلا گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا وہ درود پاک ہوں جو تم نے دنیا میں اللہ کے حبیب پر پڑھ کر بھیجا۔ اب تم فکر مت کرو، میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور پل صراط میں تمہارا مددگار بھی رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے چیلے محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا تو ابو جہل نے اسے حضرت علی کے پاس بھیج دیا اور اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا کہ علی کے پاس تو اس فقیر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ فقیر جب وہاں پہ جا کے سوال کرے گا تو علی شرمندہ ہو جائے گا۔ جب فقیر نے جا کر حضرت علی کے آگے سوال کیا تو حضرت علی نے اس فقیر سے کہا کہ اپنی مٹھی بند کرو۔ اس فقیر نے اپنی مٹھی بند کی۔ حضرت علی نے اس کی بند مٹھی پر ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 3 بار اور ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی پٹھی میں پھونک مار دی اور اس فقیر کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ابو جہل اور اس کے چیلوں کے پاس اپنی مٹھی کھولنا۔ جب وہ فقیر نے ابو جہل کے پاس پہنچ کر مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حقائق میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ ابو جہل کے جو چیلے بیٹھے تھے، یہ واقعہ دیکھ کر کچھ چیلے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی سوداگر بحری جہاز میں سمندر میں سفر کر رہا تھا اور ایک شخص روزانہ درود پاک پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی جہاز کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور وہ درود پاک سن رہی ہے۔ اتفاق سے وہ مچھلی شکاری کے جال میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے بازار میں جا کر فروخت کیا۔ ایک صحابہ نے اسے خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہی۔ اس صحابہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح پکاؤ۔ مچھلی کا پکنا تو درکنار چولہے نے بھی آگ نہ پکڑی۔
بیوی بہت پریشان ہوئی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مچھلی جہاز میں سوار ایک آدمی سے درود پاک سنتی تھی، اس لیے اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کہف فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود اور وظائف پڑھتا ہوں، تو درود کتنا مقرر فرماؤں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر درود بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 2/3؟ اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ جو چاہو، جتنا چاہو، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں؟ ارشاد فرمایا پھر تو یہ تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو یہ مٹا دے گا۔ درود پاک غموں اور گناہوں کا علاج ہے۔ میری پیاری بہنوں، درود پاک پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، آپ کا دل نیک کام کرنے کو مائل ہوگا، عبادت کرنے کو دل کرے گا۔ درود پاک ہر مصیبت، ہر پریشانی سے آپ کو دور کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، کوشش کرو کہ دن میں کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھو۔ اللہ میری کمی پیشی معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔